Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر ادا ہونے والی تمام رسموں کی تفصیل اور تاریخ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ درگاہ قلندر پر رات کے آخری پہر نوبت کون بجاتا ہے۔ ناظرین کرام، شان قلندر میں رضا صاحب کا ایک نذرانہ عقیدت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عشق الہی میں فنا ہے قلندر، صاحب تاج و وفا ہے قلندر، دھوم ہے سخاوت کی سارے جہاں میں، نام لینے والوں پہ مہرباں ہے قلندر، اور بھی ہیں ولی کتب و ابدال، شان میں سب سے جدا ہے قلندر، ملا سرور زندگی عشق قلندر سے، حیات رضا کی ابتدا ہے قلندر۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پروردگار ہے، اس کی رحمانیت اور رحیمیت ہر شے میں شامل ہے، اس کا نور اور عظمیت ہر ذرہ ہر بشر میں ظاہر ہے، اس کی پاکی اور بزرگی اس کے چاہنے والے بندوں کی رگ رگ میں شامل ہے۔ رب کی پاکی اور بزرگی کو ہم حضرت سید عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر کی روح اور شان میں دیکھتے ہیں کہ قلندر کیا ہے، قلندرانہ فیض کیا ہے، قلندرانہ دھمال کیا ہے، قلندر کی مہندی کیا ہے، قلندر کا روحانی فیض، قلندر کے واقعات، قلندر کی حیات و خدمات۔ انہی باتوں کے پیش نظر ہم نے اپنی اس ویڈیو کو ترتیب دیا ہے۔ مرد قلندر زاہد طریقت، زاہد معرفت و حقیقت، کامل شریعت اور عقیدت، رندوں کے سردار کے بارے میں اپنے عشق و محبت کی روشنی میں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی شان میں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، جو انشاءاللہ آپ سنیں گے تو سنتے ہی چلے جائیں گے، دیکھیں گے تو دیکھتے ہی چلے جائیں گے۔ یہ ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دوستوں کی شان اور ان کے بارے میں لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، عاشق کلمہ حق، رئیس الصوفیاء، ناصح اہل صفا، عارف بے نظیر، مرشد کامل حضرت سید مروندی المعروف حضرت سید لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ قلندری طریقت سے تعلق رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے آپ کا روحانی تعلق نہایت مضبوط تھا، آپ فکر کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے، آپ کی روحانی توجہ سے بے شمار عقیدت مندوں کو فیض حاصل ہوا، بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی منزل نصیب ہوئی، گم کردہ راہ لوگوں کو صراط مستقیم مل گئی۔ آپ کی شخصیت میں قلندرانہ رنگ نمایاں طور پر موجود تھا۔ محترم ناظرین کرام، بعض اوقات بعض روایات مستقل رسومات کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں، جو کہ اس شخصیت یا درگاہ کا لازمی جز بن جاتی ہیں۔ درگاہ قلندر پاک کی بھی چند رسمیں ایسی ہیں کہ جن کو صدیوں سے باقاعدہ ادا کیا جا رہا ہے، اور ان رسومات کے لوگ دل و جان سے عادی ہو چکے ہیں۔ ان رسومات کا ہم مختصراً تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، نوبت۔ ہر علاقہ کی اپنی ایک علیحدہ اور جداگانہ تہذیب اور ثقافت ہوتی ہے۔ خطہ پنجاب میں عام طور پر ڈھول کی آواز سے لوگ مانوس ہیں، مگر سرزمین سندھ میں لوگوں کی محبت نوبت کی آواز کے ساتھ بہت درجہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑے پیالے کی شکل کی ہوتی ہے، جس کے کھلے حصے پر چمڑا منڈا ہوتا ہے، جس طرح کے ڈھول کے دونوں اطراف میں ہوتا ہے، مگر نوبت میں صرف اوپر کی جانب ہی ہوتا ہے۔ نوبت کو عام طور پر زمانہ قدیم میں جنگوں کے آغاز اور اختتام کے اوقات میں بجایا جاتا تھا۔ اس کی بناوٹ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہی اس پر چوٹ لگائی جاتی ہے، اس سے بڑی گونجدار آواز پیدا ہوتی ہے۔ نوبت بجانے کی رسم قدیم زمانے سے ہی درگاہ قلندر پاک پر جاری اور ساری ہے۔ درگاہ قلندر پاک پر روزانہ 3 مرتبہ نوبت بجائی جاتی ہے۔ ایک تو شام کے وقت، دوسری مرتبہ نوبت اس وقت بجائی جاتی ہے جب کہ درگاہ قلندر پاک کا دروازہ بند کیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایک طرح کا اعلان ہوتا ہے کہ اب درگاہ شریف کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے۔
آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی آواز سے لوگ خود بخود درگاہ شریف سے باہر چلے جاتے ہیں کہ اب دروازہ بند ہونے کا وقت آ گیا، یعنی کسی کو زبردستی باہر نکالنے کی قطعاً ضرورت پیش نہیں آتی۔ تیسری مرتبہ نوبت اس وقت بجائی جاتی ہے جبکہ دروازہ کھولا جاتا ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے تہجد کا، یعنی یہ بھی ایک طرح سے اعلان ہوتا ہے کہ کلندر پاک کے دیوانوں اب درگاہ کی طرف آ جاؤ، کیونکہ دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ اس نوبت کی آواز کے ساتھ ہی لوگ جوک در جوک درگاہ شریف کی جانب قدم بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرس کے دنوں میں رات کے تیسرے پہر جنات آ کر چوتھی مرتبہ نوبت بجاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ان کی حاضری کا وقت ہو گیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین، درگاہ شریف کی دوسری بڑی رسم ہے عظیم الشان دھمال۔ یوں تو دھمال روزانہ ہی درگاہ پر ڈالی جاتی ہے، یعنی شام کو ڈالی جاتی ہے، پھر جب درگاہ کا دروازہ بند کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی لوگ دھمال ڈالتے ہیں اور صبح کی اذان سے قبل تہجد کے وقت شروع ہونے والی دھمال ختم کی جاتی ہے۔ یہ تو معمول کی دھمالیں ہیں، ان کے علاوہ چھوٹی نوبتیں استعمال کی جاتی ہیں، مگر جب سالانہ عرس مبارک کی تقریبات شروع ہوتی ہیں تو اس کے لیے بڑی بڑی نوبتیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک نوبت بڑے دروازے کے اندر بجائی جاتی ہے، ایک درویش کرسی بچھا کر بیٹھ جاتا ہے اور پوری عقیدت کے ساتھ نوبت پر چوٹ لگاتا ہے۔ اس کے علاوہ درگاہ کے باہر دھمال کے لیے بڑے علم کے نیچے نوبت پر چوٹ لگائی جاتی ہے تو لوگ علم کے ارد گرد مست کلندر کی آوازیں بلند کر کے دھمال ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ فضا گونج رہی ہے اور زمین دیوانوں مستانوں کے قدموں سے دھمک سے تھرا اٹھی ہے۔ پورے پاکستان سے اس موقع پر کلندر پاک کے دیوانے اور متوالے ہاتھ میں کڑے ڈالے نوبت پر چوٹ پڑتے ہی مستانہ وار دھمال ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب لوگ مختلف زبانیں بولنے والے ہوتے ہیں، مگر یہ ایک نعرہ مشترک لگاتے ہیں اور وہ نعرہ ہوتا ہے مست کلندر۔ جب تک نوبت بجتی رہتی ہے دیوانوں کا رقص جاری رہتا ہے۔ کلندر شہباز علیہ الرحمہ کے عرس مبارک پر جو 3 وقت دھمال ڈالی جاتی ہے وہ یقیناً ایک روح پرور نظارہ ہوتا ہے۔ جب نوبت پر چوٹ پڑتی ہے تو لاکھوں کے مجمع میں ایک نئی روح پیدا ہو جاتی ہے اور جو جہاں ہے وہ اپنی جگہ پر ہی دھمال ڈالنے لگتا ہے، خود بخود پاؤں آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ عرس مبارک سے قبل تو فقط فقراء ہی دھمال ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر عرس مبارک کے موقع پر ہر خاص و عام اور چھوٹا بڑا سبھی دھمال ڈالتے نظر آتے ہیں۔ وہاں کے مقامی باشندوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہاں ہر وقت 1.25 لاکھ لوگ دھمال ڈالتے ہیں، جن میں جنوں انس شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین، عرس مبارک کے موقع پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جماعتوں کی صورت میں آنے والے زائرین اپنے اپنے حلقوں میں دھمال ڈالتے ہیں، مگر دھمال جدا جدا ڈالی جاتی ہے۔ آپ خیال فرمائیے کہ جب رات کے سناٹے میں نوبت بجتی ہوگی اور لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند دیوانہ وار مست کلندر کے فلک شگاف نعروں سے دھمال ڈالتے ہوں گے تو کیا عجب نظارہ ہوتا ہوگا۔ بعض زائرین تو اپنے پیروں میں گھنگرو بھی باندھ کر دھمال ڈالتے ہیں۔ جو بھی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے میرے خیال میں تو اپنی ذات کی نفی کا ہی اظہار ہوتا ہے۔ عام طور پر اس دھمال کو کلندری دھمال کہا جاتا ہے۔ عرس مبارک حضرت لال شہباز کلندر 18، 19 اور 20 شعبان یعنی متواتر 3 روز جاری رہتا ہے اور تینوں دن یکساں طور پر اظہار عقیدت کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے درگاہ کلندر پاک پر 3 روز عرس منایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے درگاہ پر ابدال کی کافی کے فقراء عقیدت مند اپنے مقررہ وقت پر دھمال ڈالتے ہیں۔ دھمال ڈالتے ڈالتے یہ فقراء درگاہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور درگاہ کی زیارت کرتے ہیں۔ جب مقررہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو یہ درویش واپس چلے جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں کوئی زور زبردستی دیکھنے میں نہیں آتی، سب لوگ اپنا اپنا فرض خوب پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد کچہری کی کافی کے فقر اور درویش دھمال ڈالتے ہیں اور درگاہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اس کے بعد سخی سلطان، اولاد پیر، بودلہ بہار، جمن جتی، دورہ حقانی، حاکم علی شاہ کی کافیوں کے فقراء درویش باری باری بڑے نظم و ضبط کے ساتھ دھمال ڈالتے اور زیارت درگاہ سے سرفراز ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 روز جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد زائرین جو کہ زیادہ تر دوسرے علاقوں سے سیون شریف میں آئے ہوتے ہیں واپس اپنے شہروں کو لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، مگر اپنے اپنے دلوں میں عقیدت و احترام کے سمندر بند کر کے لے جاتے ہیں۔ حیدریم کلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم
کہ سگے کوئے شیر یزدان۔ نمبر 2، کلندر پاک کی مہندی۔ یہ رسم بھی کلندر پاک کی درگاہ کے ساتھ ہی خصوصیت کے ساتھ وابستہ ہے، کیونکہ عام طور پر کسی اور درگاہ پر یہ رسم دیکھنے میں نہیں آتی۔ مہندی دراصل چادر پوشی کی رسم کو مہندی کے نام سے ادا کرنے میں عقیدت محسوس کی گئی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ دیگر درگاہ پر چادر پوشی کی رسم بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ یہ بھی اصل میں چادر پوشی کی رسم ہی ہوتی ہے، مگر پورے پاکستان سے لوگ خوبصورت غلاف آپ کے مزار اقدس پر چڑھاتے ہیں۔ اگر مبالغہ آمیزی خیال نہ کی جائے تو یوں لگتا ہے کہ گویا چادریں چڑھانے کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ ہر چادر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ سن چکے کہ 3 روز مخصوص اوقات میں دھمال ڈالی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جب شام کو نوبت بجتی ہے تو کلندر پاک کی مہندی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے روز یعنی 18 شعبان کو سید گل شاہ صاحب کی طرف سے مہندی نکالی جاتی ہے۔ مہندی خوبصورت اور عقیدت کے جذبات کا اظہار ہوتی ہے۔ مہندی کے تھالوں پر قیمتی ریشمی کپڑے کے غلاف ہوتے ہیں۔ اس مہندی کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد میں صوفیاء کرام اور فقراء بھی ہوتے ہیں۔ یہ فقراء درویش ایک وجدانی کیفیت میں گاتے بجاتے اور دیوانہ وار دھمال ڈالتے ہوئے درگاہ کلندر پاک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس مہندی کو مغرب کی نماز سے قبل درگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 19 شعبان کو ایک بڑی زبردست مہندی نکالی جاتی ہے۔ اس مہندی کی بھی بڑی دھوم ہوتی ہے۔ یہ مہندی فقیر مول چند کی جانب سے نکالی جاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہندو خاندان کا جد امجد کیسے حضرت لال شہباز قلندر کا موتقد ہو گیا۔ یہ بھی کلندر پاک کی ایک کرامت دیکھ کر موتقد ہوا تھا، اس لیے خاندان اپنے جد اعلیٰ کی روایت کو آج تک برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اور اس کے بعد یعنی 20 شعبان کو کانونگو خاندان کی مہندی کی رسم اپنی قدیم روایات کے مطابق ادا ہوتی ہے۔ اس خاندان کے متعلق بھی روایت ہے کہ کانونگو خاندان حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک بہت طاقتور خاندان تھا اور اس خاندان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ اسی کرامت سے اس خاندان کے بڑے آپ کے عقیدت مند ہو گئے۔ اس درینہ تعلق کی وجہ سے یہ خاندان صدیوں سے مہندی کی رسم پوری آب و تاب سے ادا کر رہا ہے۔ اس مہندی کے ساتھ بھی بہت زیادہ رونق ہوتی ہے اور عقیدت مندوں کی ایک کثیر تعداد دیوانہ وار دھمال ڈالتی ہوئی آتی ہے۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں کلندر پاک کے دیوانے اپنے اپنے طور پر یہ رسم بڑے زور و شور سے ادا کرتے ہیں اور کلندر پاک کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کلندری دیوانے مہندی نکالتے ہیں تو دھمال کی نوبت کا بھی زبردست اہتمام کرتے ہیں۔ کلندر پاک کے سالانہ عرس مبارک پر سیون شریف پورے پاکستان کا مرکز بن جاتا ہے، جہاں پورے پاکستان سے زائرین دیوانوں کی طرح کھینچے چلے آتے ہیں، جبکہ ایران اور افغانستان اور بھارت سے بھی کثیر تعداد میں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ ہر رنگ و نسل کے لوگ آپ سے یکساں عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سب آنے والے یہاں سے اپنی مرادیں جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اپنے شہروں میں پہنچ کر اگلے برس کے عرس کے پروگرام بناتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہر سال عرس مبارک پر اظہار عقیدت کے مظاہرین کی قوت زیادہ سے زیادہ ہی دکھائی دیتی ہے۔ علم پاک۔ ناظرین، درگاہ شریف پر تیسری بڑی رسم جو ادا کی جاتی ہے وہ علم پاک کی ہے۔ کلندر شہباز رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف کے دروازے کے عین سامنے ایک آسمان کی وسطوں سے باتیں کرتا ہوا ایک علم موجود ہے۔ درگاہ شریف کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے والوں نے یہ علم ضرور دیکھا ہوگا، جبکہ عرس مبارک کے موقع پر چھاپے گئے اشتہاروں میں بھی یہ علم عام طور پہ نظر آتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ علم دراصل ایک درخت پر لگایا گیا ہے۔ اگر آپ کسی بھی ایسی تصویر کو دیکھیں کہ جس میں درگاہ کے سامنے علم دکھایا گیا تو آپ کو اس علم کے ایک طرف طویل ترین سیڑھی نظر آئے گی جو کہ سرخ رنگ کی ہے۔ میاں محبوب عالم صاحب جو کہ اولیاء کرام کے خادم ہیں فرماتے ہیں کہ یہ علم ایک بہت ہی طویل درخت کے اوپر لگایا گیا ہے۔ جس زمانے میں یہ درخت یہاں لگایا گیا تھا اس زمانے میں سیون شریف میں اس قدر کشادہ گلیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ اس زمانے کے مطابق نہایت چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوا کرتی تھیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں کے صاحب نظر لوگوں نے بتلایا کہ اس درخت کو کلندر شہباز نے اپنی انگلی کے اشارے سے اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ درخت دریا میں بہتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اچانک کلندر پاک کی نظر اس پر جا پڑی۔ آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے اس درخت کو اس جگہ پر گاڑ۔ اب کچھ عرصہ ہوا
کہ اس کے چاروں طرف مضبوط چہار دیواری بنا دی گئی ہے تاکہ تاریخی اہمیت کا درخت ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا جا سکے، وگرنہ احتمال یہ تھا کہ عقیدت مند اس درخت کو ہی یہیں سے آہستہ آہستہ کھرچ کر اپنے گھروں میں نہ لے جائیں۔ اس قدر طویل علم دنیا میں کسی اور جگہ موجود نہیں، اس کا سایہ پورے 7 شریف پر گویا چھایا ہوا ہے۔ طلوع سحر ہے شام کلندر، اٹھو رندو پیو جام کلندر۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔